سورۃ القیامہ اس کی جو آیت ہے لا تحرک بہ لسانک، یہاں سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 16 بنتی ہے۔ آیت نمبر 16 سورۃ القیامہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ لا تحرک بہ لسانک، نہ حرکت دے تو بہی اس وحی کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، لسان کا اپنی زبان کو، لتعجل بہی کہ تو جلدی جلدی کرے اس بارے میں۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کرنا، وقرآنہ اور اس قرآن کو پڑھانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ پیروی کریں اس قراءت کی، اس پڑھنے کی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کرنا۔ یہ آیات جو ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی اس وقت جب فرشتہ وحی لے کر آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے ساتھ ساتھ تیز تیز جلدی جلدی آپ بھی پڑھ رہے ہوتے۔ یعنی فرشتہ اگر کوئی آیت پڑھتا یا کوئی سورت پڑھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ آیت اور سورت ساتھ ساتھ تیز تیز پڑھتے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ کہیں مجھے
یہ قرآن بھول نہ جائے، کوئی آیت بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس بات سے منع بھی کیا کہ اے نبی، جب ہمارا فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا ہوا ہو اور وہ تلاوت کر رہا ہو تو آپ اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تیز تیز نہ پڑھا کریں، بلکہ آپ انتظار کیا کریں کہ جب وہ فرشتہ پوری تلاوت کر لے، جتنی بھی اس نے ہمارے حکم سے آیات لے کر آنی ہیں، تو جب وہ اچھی طرح تلاوت کر لے تو اس کے بعد پھر آپ وہ قرآن پڑھا کریں۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کو کہیں بھول نہ جائے، تو یہ ہماری گارنٹی ہے، یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ جو وہی فرشتہ لے کر آئے گا تو وہ وہی آپ سے بھولے گی نہیں، آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ جمعہ کے دن جو پہلی رکعت میں سورت پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، اس کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، عن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ یعنی اللہ نے یہ ضمانت دے دی، یہ گارنٹی دے دی کہ جب ہم آپ کو پڑھائیں گے نا تو آپ وہ وحی جو ہے اس کو بھولیں گے نہیں۔ تو گویا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ہوتی کہ کہیں یہ وحی، یہ آیات اور یہ صورت یہ کہیں مجھ سے بھول نہ جائے، کوئی ان میں سے لفظ، کوئی آیت مس نہ ہو جائے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، آپ نہ حرکت دیں اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، لتعجل بہ، کہ آپ اس کے بارے میں جلدی جلدی کریں۔ تو آپ ایسا نہ کریں، بلکہ بڑے تحمل سے، بڑے حوصلے سے، بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ آپ وہ تلاوت سنا کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہمارے ذمے ہے، جمعہ، اس قرآن کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا، محفوظ کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ وَقُرْآنَهُ، اور اس قرآن کو پڑھانا بھی یہاں قرآن نہ ہو، یہ قرآن مراد نہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہاں قرآن بطور مصدر ہے، یعنی اس قرآن کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ قرآنہ ہو یعنی اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا قرآن، یہ قراءت کے معنی میں ہے۔ اس قرآن کی قراءت یہ بھی کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے۔ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، وَقُرْآنَهُ، اور آپ کی زبان پر اس کو رواں کرنا۔ یہ کیا ہے؟
ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پس جب ہم اس کو پڑھ لیں، جب ہم اس کو پڑھ لیں، جب ہم اس کو پڑھ لیں، تو یہاں ہم سے مراد جبرائیل فرشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتا تھا، بلکہ درمیان میں جناب جبرائیل علیہ السلام کا ذریعہ، واسطہ اور وسیلہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا دیتا جناب جبریل کو، اور جناب جبریل آ کر پڑھا دیتے کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی، کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے مضبوط جوڑوں والے نے، اور وہ مضبوط جوڑوں والا کون ہے؟ یعنی جناب جبریل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل نے پڑھایا، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ایک واسطہ ہے، ایک درمیان میں ذریعہ ہے۔ تو زندہ کے واسطے اور زندہ کے ذریعے کے تو ہم قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ واسطہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی کو وفات پائے 1200 سال 1400 سال گزر گئے، لیکن یہ ہے کہ آج تک تم اس کا نام لے کر کہو یا فلاں المدد، یا علی المدد، یا حسین المدد، یا پیر عبد القادر جیلانی المدد، یعنی ان فوت شدہ بزرگوں اور ولیوں کا نام لے کر اگر ان سے مدد مانگی جائے گی تو یہ شرک ہے۔ زندہ آدمی کا کوئی مسئلہ حل کر دے، کوئی مشکل حل کر دے، تو اس کو تعاون کہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعاون۔ اور یہ تعاون جو ہے یہ تو اسلام کا ایک بڑا مستحسن قدم ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، اور برے کاموں کے بارے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ تو فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک، نہ تو حرکت دے اس وحی، اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ جلدی جلدی آپ کریں اس بارے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے سینے میں، اور اس قرآن کو پڑھانا، رواں کرنا، چلانا آپ کی زبان پر۔ یہ کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پس جب ہم اس کو پڑھ لیں، ہم پڑھ لیں کا معنی جب جناب جبریل پڑھ لیں، کیونکہ جناب جبریل ہماری طرف سے تو گئے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے تو وہ نہیں گئے، لہذا جناب جبریل کا پڑھنا یہ اللہ کا ہی پڑھنا ہے، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ فرمایا کہ جب ہم اس کو پڑھ لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو پھر آپ اس قرآن کی پیروی کریں، اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں۔ پہلے جو لفظ آیا تھا قرآنہ،
وہاں قرآن بمانا مصدر تھا، قرأ یقرأ سے مصدر پڑھنا، لیکن اب جو ہے نا فاتبع قرآن، تو پس پیروی کرو تم اس قرآن کی، اس کے قرآن کی، تو مطلب کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، پھر تمہارا یہ حق بنتا ہے۔ فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں، ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ہے اس قرآن کی وضاحت، اس قرآن کا بیان، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل، وہ کس کے ذمے ہے؟ وہ ہمارے ہی ذمے ہے۔ یعنی اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، اور اس کو آپ کی زبان پر رواں کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، اور اس کے بعد اس قرآن کی تفسیر اور اس کی وضاحت وہ بتانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو ارشادات عالیہ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کے بارے میں سارا بتا دیا کہ قرآن کی یہ بہترین تفسیر ہے۔ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر تو وہ ہے نا کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرے، اور اس کے بعد جو سیکنڈلی جو تفسیر ہے نا قرآن کی، وہ ہے حدیث رسول۔ وہ کیا ہے؟ حدیث رسول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران میں آیت ہے، 96 نمبر آیت۔ فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان پر حج کرنا فرض ہے، اور جو اس بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی یہ استطاعت رکھنا کیا ہے؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں جو استطاعت رکھتا ہے، یہ استطاعت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا استطاعت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس سواری بھی ہو اور تمہارے پاس سفر خرچ بھی ہو، سواری بھی ہو اور سفر خرچ، کہ وہاں پر جا کر جو تم نے کھانا پینا ہے یا رہنا ہے، ہوٹل کے پیسے دینے ہیں، تو ایک تو ان کے پیسے ہوں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ تمہارے پاس سواری بھی ہونی چاہیے۔ تو سواری اور زادِ راہ یہ 2 چیزیں ہوں تو تمہیں جہاد پر عمرے یعنی اس پر حج پہ جانا چاہیے۔ اب یہ جو ہے نا حدیث ہے، یہ حدیث نے آ کر اس آیت کی وضاحت کر دی کہ استطاعت سے کیا مراد ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کی جو وضاحت ہے وہ بھی ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جو ہے نا نماز پڑھو۔ اب نماز کے لیے وقت کون سے ہوں گے، اس کی رکعتیں کون سی ہوں گی، اس کے اذکار کون سے ہوں گے، اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں کہاں، یہ بچے کن کے ساتھ آئے ہیں، یہ بچے کن کے ساتھ ہیں؟ اچھا،
تو اب یہ جو وضاحت ہے نا، وضاحت، یہ اللہ نے فرمایا یہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، تو اب نماز کی ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ تو حدیث سے ملتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، تو اب زکوٰۃ کی ساری تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کہ بھئی کتنا سونا ہو تو اس کی کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی چاندی ہو تو کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے اونٹ ہوں تو ان کی زکوٰۃ کیا ہے، بکریوں کی، بیڑوں کی، گائیوں کی، یہ ساری زکوٰۃ۔ پھر یہ ہے کہ اناج کی زکوٰۃ، پیداوار۔ تو یہ ساری جو ہے نا زکوٰۃ جو ہے، تو اس کی تفصیلات جو ہیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ تو ثم ان علینا بیانا، یہ ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، سیم اسی طرح حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ حدیث میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور معنی مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرق سمجھ آیا نا؟ یہ بس فرق ہے۔ اور قرآن مجید کی نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے، لیکن حدیث کی نمازوں میں تلاوت نہیں ہوتی۔ اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ لیکن حجت ہونے میں اور دین ہونے میں، شریعت ہونے میں، یعنی جو درجہ قرآن کا ہے دلیل ہونے میں، وہی درجہ حدیث کا ہے۔ جس طرح قرآن سے دین اخذ ہوتا ہے، اسی طرح حدیث سے بھی دین اخذ ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن سے دلیل پکڑی جاتی ہے، اسی طرح حدیث سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے۔ جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ تو ثم ان علینا بیان۔ ایک صحابی ہیں سیدنا مقدام بن معدی کرب، سیدنا مقدام بن معدی کرب، یہ ایک صحابی ہیں۔ تو سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لبوں سے اور آپ کی میٹھی زبان سے یہ الفاظ، یہ کلمات میں نے سنے، اور آپ فرما رہے تھے الا خبردار، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن کے مثل ایک اور چیز اس کے ساتھ دی ہے۔ ذرا غور فرمانا، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن کے مثل ایک اور چیز اس کے ساتھ عطا کی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کیا ہے؟ حدیث رسول۔ چنانچہ ایک اور حدیث سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہیں نمبر ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، نمبر دو و سنت نبی ہی، اور اس کے نبی کی سنت۔ تو گویا یہ کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب اللہ اور حدیث رسول، یہ دونوں کیا ہیں؟ وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اور گارنٹی دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب تم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا،
یا تم نے ان دونوں کے ساتھ کسی تیسری چیز کو نتھی کر لیا، ملا لیا، تو فرمایا بس پھر تمہاری گمراہی، پھر تم گمراہ ہو جاؤ۔ اس وقت تک یہ امت ہدایت پر رہی، جادہ مستقیم پر رہی، کہ جب تک یہ امت جو ہے نا یہ قرآن اور حدیث کو فالو کرتی تھی اور قرآن اور حدیث کی پیروی کرتی تھی۔ جب اپنے اپنے امام کی فقہ آ گئی، اپنے اپنے مجتہد کی فقہ آ گئی، میں فلاں امام کی فقہ کو مانتا ہوں، میں فلاں امام کی فقہ کو مانتا ہوں، ایک اور اٹھا کہتا ہے جی میرا فلاں امام ہے، ایک اور اٹھا جی میرا فلاں امام ہے، اور اپنے اپنے اماموں کے ناموں پر اپنے مسلک بنائے گئے، اپنی فقہیں تیار کی گئیں، اپنے مذاہب تیار کیے گئے۔ میں حنفی ہوں، کیوں؟ میرا امام ابو حنیفہ ہے۔ میں حنبلی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا امام احمد بن حنبل ہے۔ میں مالکی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا امام مالک ہے۔ میں شافعی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا امام شافعی ہے۔ جی میں جعفری ہوں، میں اثنا عشری ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا امام جو ہے نا وہ امام جعفر صادق ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کا سبب کیا بنا؟ یہی مصیبت بنی۔ اپنی اپنی من پسند شخصیات کے نام پر مذہب بنانا اور اس مذہب کے اوپر پوری طرح پہرا دینا اور پھر اس کے اوپر پوری طرح تمسک اختیار کرنا، بس یہ چیز جو ہے یہ سبب بنا مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کا۔ آج جس کو بھی پوچھو وہ فرقہ واریت کا رونا روتا ہے، فرقہ واریت بڑی لعنت ہے، فرقہ واریت ایک ناسور ہے، فرقہ واریت نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے، فرقہ واریت نے دشمن بنا دیا ہمیں ایک دوسرے کا، فرقہ پرستی، فرقہ واریت بڑی لعنت ہے۔ اور میرے بھائیوں واقعی لعنت ہے، لیکن اس کے سبب کو تو دیکھو کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب تو معلوم کرو۔ بس یہ ڈنڈورا پیٹتے رہنا کہ فرقہ واریت غلط ہے، فرقہ واریت غلط ہے۔ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ بھائی سبب کو تو معلوم کرنا چاہیے۔ اگر سر میں درد ہو رہی ہو تو حکیم سب سے پہلے وجہ تلاش کرتا ہے، اس سر درد کی وجہ کیا ہے، کیوں درد ہو رہی ہے؟ تو سر درد کا علاج کرنا چاہیے یا اس وجہ کا علاج کرنا چاہیے جس وجہ سے سر درد ہو رہی ہے؟ اس وجہ کا علاج کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اس کی اصل وجہ تو ہے اپنی اپنی من پسند شخصیات کے نام پر مذہب بنانا۔ امام ابو حنیفہ کے نام پر کون سا مذہب تیار ہوا؟ حنفی مذہب۔ امام مالک کے نام پر کون سا مذہب تیار ہوا؟ مالکی۔ امام احمد بن حنبل کے نام پر کون سا مذہب تیار ہوا؟ حنبلی۔ اور امام جعفر صادق کے نام پر جعفری، اثنا عشری۔ کیوں بھی بات سمجھے نا میرے بھائیوں؟ آپ دیکھ لیں دنیا کا کوئی مذہب نمرود کے نام پہ چلا؟ کبھی سوچیں اس بات پہ کہ نمرود کے نام پر کوئی فرقہ چلا ہو، کوئی مذہب چلا ہو؟ اچھا فرعون کے نام پر کوئی مذہب چلا ہو؟ ہیں جی نہیں نہ چلا۔ قارون کے نام پر کوئی مذہب چلا ہو؟ حامان کے نام پر کوئی مذہب چلا ہو؟ ابو جہل کے نام پر، ابو لہب کے نام پر کوئی مذہب دنیا میں چلا ہو؟ کیوں نہیں چلا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے ایمان جو شیطان ہے اس نے اپنے رب کے سامنے یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ اے اللہ میں تیرے ان بندوں کو میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ کہاں پہ بیٹھوں گا؟ ہاں
میں دین کے نام پر ان کو گمراہ کروں گا، دین کا ٹچ دوں گا میں ان کو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے اصل بات۔ کہا تھا کہ میں ان کو دین کا ٹچ دے کر گمراہ کروں گا، دین کے نام پر ان کا ستیہ ناش کروں گا۔ یہ شیطان نے کہا تھا، قرآن مجید میں لکھا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فرقے بنائے، اور فرقے، کوئی فرقہ امام ابو حنیفہ کے نام پہ بنا، کوئی فرقہ امام شافعی کے نام پر بنا، کوئی امام احمد بن حنبل کے نام پر بنا، کوئی امام جعفر صادق کے نام پر بنا۔ یہ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے یعنی اسلام کے نمائندے اور اسلام کے بہت بڑے بڑے داعی اور مبلغ، ان کے نام پر اس نے ظالم نے فرقے بنائے اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ فرعون، نمرود، حامان، ابو لہب، ابو جہل کے نام پہ کوئی فرقہ نہیں بنا۔ کیوں بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اتنا خبیث ہے یہ شیطان جو ہے، یہ دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے، دین کے نام پر ستیہ ناش کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر کہتا نا نمرود کے نام پر فرقہ بناؤ، بننا تھا فرقہ، کسی نے بھی نہیں اس فرقے میں شامل ہونا تھا، سمجھے نا؟ کبھی بھی نہیں کسی نے نمرودی اپنے آپ کو کہلوانا، ہاں جی میں کون ہوں جی میں نمرودی ہوں۔ لیکن حنفی بڑے شوق سے کہتے ہیں، مسجدوں کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا بیان، اس کا بیان۔ تو میرے پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک قرآن دیا ہے اور ایک اس کے ساتھ اور چیز دی ہے اس کے مثل، اور وہ کون سی ہے؟ حدیث رسول، حدیث رسول۔ اللہ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا بیان۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلۃ، بلکہ تم پسند کرتے ہو جلد ملنے والی چیز کو، جلد حاصل ہونے والی چیز کو۔ اور وہ جلد ملنے والی چیز کون سی ہے؟ دنیا۔ وہ کیا ہے؟ دنیا۔ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، جو تمہاری ٹاپ پریارٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، دنیا کی چمک دمک، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی ریل پیل، یہ تمہاری ٹاپ پریارٹی ہے۔ بل تحبون العاجلہ، وہ پنجابی میں ایک مثال بنائی ہوئی ہے نا، 9 نقد 13، 9 نقد چنگے 13 ادھار مندے۔ نقد ہر کسی کو پسند ہے، سمجھے نا؟ ادھار کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ 9 نقد چنگے 13 ادھار مندے، نقد کو پسند کرتے۔ فرمایا یہ دنیا نقد ہے نا، تمہیں اس لیے یہ بڑی پسند ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت جو ہے، جنت جو ہے، اللہ نے اس کا ادھار کیا ہے تم سے کہ ہاں اگر میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو جنت کا وعدہ ہے، جنت ادھار کی حیثیت رکھتی ہے، اور دنیا نقد ہے۔ کیوں بھائی؟ دنیا کیا ہے؟ نقد، اور جنت کیا ہے؟ ادھار۔ فرمایا کہ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ تم آخرت کو چھوڑ؟ تمہاری ساری سرگرمیاں، تمہاری ساری قد و کاوش، تمہاری ایکٹیویٹیز، ایکٹیویٹیز، تمہارا سونا جاگنا اٹھنا دن رات، تمہارا ہر لمحہ وہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کی طرف تو تمہاری توجہ کوئی نہیں، آخرت کی طرف تو تمہاری توجہ ہی نہیں ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، کتنے ہی چہرے اس دن ناظرہ، ناظرہ یہ ہے نون زواد اور را، اس سے یہ لفظ بنا ہے ناظرہ،
ناظرہ، ایک ناظرہ وہ ہوتا ہے جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک وہ ناظرہ ہوتا ہے، لیکن وہ زواد کے ساتھ ناظرہ ہوتا ہے، سمجھے نا؟ یہ جی حفظ کے بچے ہیں، یہ ناظرے کے بچے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نا، وہ ذا کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا، یعنی جو ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناظرہ، اور جو زبانی پڑھیں گے تو ہم کہیں گے حفظ۔ میری بات سمجھے نا؟ تو فرمایا کہ کتنے ہی چہرے اس دن ناظرہ یزواد کے ساتھ، اس کا معنی تر و تازہ ہوں گے۔ ناظرہ اس کا معنی تر و تازہ۔ فرمایا الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف وہ دیکھنے والے ہوں گے۔ ناظرہ، آگے وہ ناظرہ بھی آ گیا، وہ جو حفظ کے مقابلے میں لفظ ناظرہ نہیں استعمال ہوتا وہ بھی آگے آ گیا کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ بھائی توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ اب ذرا ایک غور سے بات سننا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ الرحمن میں، فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، کہ قیامت والے دن مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم جا رہے ہیں۔ چہرے، دا فیسز آر انڈیکس آف مائنڈ، چہرے وہ انسان کے دماغ کے آئینے ہوتے ہیں، تو چہروں سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون ہے۔ فلا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، فرمایا قیامت والے دن کسی انسان اور جن کو اس کے گناہ کے بارے میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں گناہ کیا تھا نہیں کیا تھا نہیں، اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، اب قرآن نے ایک نشانی بیان کی کہ جو مومن ہوں گے ان کے چہرے ہوں گے سفید، اور جو کافر ہوں گے ان کے چہرے ہوں گے سیاہ۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ جو سفید چہرے ہوں گے یہ کن کے ہوں گے؟ یہ ان کے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے، اور وہ جو سیاہ چہرے ہوں گے یہ کن کے ہوں گے؟ یہ کافروں کے، مشرکوں کے، بے ایمانوں کے، ملحدوں کے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو ایک نشانی سمجھ گیا نا کہ نیک آدمی، مومن آدمی، ان کا چہرہ سفید ہوگا اور کافر، مشرک، ملحد کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ دوسری نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی، سورہ العبس، وہاں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ کتنے ہی چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے اور وہ ہنسنے والے ہوں گے اور وہ خوش باش ہوں گے۔ یہ کن کے چہرے ہوں گے؟ اہل ایمان کے۔ فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبارہ، اور کئی ایسے چہرے ہوں گے ان پر گرد و غبار ہوگی، ترہقھا قطرہ، اور ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ دو نشانیاں۔ اہل ایمان کی پہلی نشانی کیا ہوگی کہ ان کا چہرہ سفید ہوگا، اور دوسری نشانی کیا ہوگی کہ ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور خوش باش ہوگا۔ دو نشانیاں ہو گئیں۔ اہل کفر کی پہلی نشانی کیا ہوگی کہ ان کا چہرہ سیاہ ہوگا، اور دوسری نشانی ان کے چہروں پہ گرد و غبار اور سیاہی پڑی ہوئی ہوگی۔ تیسری نشانی اللہ نے بیان کی، فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے۔ یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تر و تازہ، تر و تازہ۔
حشاش بشاش. فرمایا ووجوہ یومئذ باصرہ، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ مرجھائے ہوئے. وہ کیا ہوں گے؟ مرجھائے ہوئے. سمجھے نا اللہ. تو یہ مرجھائے ہوئے چہرے کن کے ہوں گے؟ کافروں کے. یہ کافروں کے، مشرکوں. تو 3 نشانیاں اللہ نے بیان کی اہل ایمان کے چہروں کی، اور 3 نشانیاں اللہ نے بیان کی اہل کفر کے چہروں کی. کیوں بھئی سمجھ آ گئی نا بات؟ فرمایا ووجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن وہ ہوں گے کہ جو تر و تازہ ہوں گے. ناظرہ، ناظرہ کا معنی کیا ہے؟ تر و تازہ، تر و تازہ. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے ایک دعا فرمائی، دعا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوتی ہے. آپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. تو آپ نے دعا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو کہ سامع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، فوعاہا، پھر وہ اس حدیث کو یاد کرتا ہے، فأداہا کما سمعہا، پھر وہ اس کو آگے اسی طرح دوسروں تک کنوے کر دیتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے جس طرح اس نے اس کو سنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ دعا. اور دعا بھی کون سی کی ہے؟ نظر اللہ، نظر اللہ، اللہ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو. تو ناظرہ کا معنی کیا ہوا؟ تر و تازہ. فرمایا ووجوہ یومئذ باصرہ، کئی چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ باصرہ، مرجھائے ہوئے، پرچھائیاں چھائی ہوئیں. فرمایا تظن، وہ گمان کریں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک. فاقرہ، فاقرہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی کون بھائی کیا معنی ہے اس کا؟ اچھا چلے میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں. یہ جو غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقیری ہے، کیا اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ کمر توڑ مہنگائی؟ کمر توڑ، ہیں جی یہ لفظ بولتے ہیں نا. یعنی ایسی مہنگائی جس نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی. تو اس کمر توڑ مہنگائی کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کمر توڑ مہنگائی. تو اللہ نے اس کے لیے لفظ بولا فاقرہ. سمجھے؟ فاقرہ یعنی کمر توڑ دینے والا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا. مطلب کیا؟ کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، کہ جس وقت پہنچ جائے گی جان ہسلیوں تک. ہسلیوں تک سمجھ گئے؟ یعنی یہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ شاہ رگ تک. یہ ہسلی کی ہڈیاں ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تراقیہ. تراقیہ یعنی ہسلیوں کی ہڈیوں تک جب جان پہنچ جائے گی، یعنی جان جب حلق تک پہنچ جائے گی. جان جب حلق تک، مطلب کیا؟ کہ انسان جب مرنے کے بالکل قریب ہو جائے گا. وقیلا، اور کہا گیا جائے گا کہ من راق، من راقن، کہ کون ہے دم کرنے والا؟ راقن، راقن کا معنی دم کرنے والا. سمجھے نا؟ اس میں فاعل. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا رقیہ، رقیہ یہ دم یہ جائز ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. اپنی من مرضی کے دم نہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. کئی ایسے دم کرنے والے، اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے فراڈیے، ایسے ایسے فراڈیے آج نکلے ہوئے ہیں.
اچھا ایک وہ دم کرنے والا ہے نا، چھو چھو کرتے وہ مارتا ہے، دم مارتا ہے سپیکر کے اندر، اللہ معاف فرمائے، سب فراڈ۔ کہتے ہیں جی اپنی جو بوتلیں ہیں ان کے منہ کھولو۔ اس سے پہلے پتہ ہے آپ کو، کچھ عرصہ پہلے ایک پیر سپاہی آیا تھا، پیر سپاہی ایک آیا تھا نا، یاد ہے؟ وہ پیر سپاہی بھی بہت بڑا فراڈ تھا جناب۔ وہ جا رہا ہے سپیکر میں جناب دم کر رہا ہے، لاہور میں، گوجرانوالا میں، فیصل آباد میں بڑی دنیا اکٹھی ہو جاتی، جی پیر سپاہی دم کرے گا۔ یہ ہم اس وقت ذرا چھوٹے ہوتے تھے تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب دیکھ لیں یہ بھی ایک فراڈ ہے، سمجھے نا؟ تو یہ اس طرح کے یہ فراڈ قسم کے دم، اور جناب دنیا مر جاتی ہے، دڑا دڑ جاتی ہے، عورتیں جا رہی ہیں، بچے جا رہے ہیں، مرد جا رہے ہیں، بے پردہ عورتیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ جناب پھر اچھا جی وہ لیندا کچھ نہیں، او منگدا کچھ نہیں، اپنی مرضی نال تسی جو مرضی دے، اپنی مرضی نال چاہے لینڈ کروزر دے آؤ۔ فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب پہنچ جائے گی جان حلق تک، وقیلا، اور کہا جائے گا من راق، کہ کون ہے دم کرنے والا، وظن، اور گمان کر لے گا، انہ الفراق، کہ بے شک اب جو ہے نا اب جدائی ہی جدائی ہے۔ کیا ہے؟ جدائی ہی جدائی ہے۔ ٹھہر چکا ہے جانا دل کا، صبح ہو گیا کہ شام گیا۔ بس یہ ایک چراغ سحری ہے کہ بجھا چاہتا ہے، یعنی اب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب بس گیا کہ گیا۔ وظن انہ الفراق، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فراق ایک شاعر بھی گزرا ہے ہمارے بر صغیر کا، فراق گرداسپوری۔ فرمایا والتفت الساق بالساق، اور مل جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ، مل جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ٹانگیں دور دور بھی ہوں نا تو جب جان نکل جاتی ہے تو ٹانگیں قریب قریب کر دی جاتی ہیں، اور قریب قریب کر کے پھر ان کے بعض دفعہ انگوٹھے بھی باندھ دیے جاتے ہیں، سمجھے نا؟ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، بے تیرے رب کی طرف اس دن المساق، جانا ہے، چلنا ہے، تیرے رب کی طرف چلنا ہے، روانگی ہے، رخصتی ہے تیرے رب کی طرف۔ اب تو رب کی طرف جا رہا ہے، اگر اچھا ہے تو وہاں اچھا پروٹوکول ملے گا، اگر برا ہے تو وہاں برا سلوک ہوگا۔